السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو، جب بھی ہمارے سامنے مصر یعنی ایجپٹ کا تذکرہ ہوتا ہے تو اہرام مصر یعنی پیرامڈ اور وہ مجسمہ جس میں انسانی شکل والا شیر بیٹھا ہوا ہے ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو، اس مجسمے کا نام کیا ہے اور اس مجسمے کے بارے میں کیا کیا کہانیاں مشہور ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، اس مجسمے کا نام ابو الہول ہے اور دراصل یہ ابو الہول لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خوف کباب۔ اسے انگریزی میں اسفنکس کہتے ہیں اور دراصل یہ ابو الہول اسفنکس مصر کے آثار قدیمہ میں بہت زیادہ مشہور اور بہت قدیم یعنی پرانا ہے۔ دوستو، اس مجسمے کا ابو الہول نام فاطمی دور میں رائج ہوا اور اس سے پہلے اس کا نام بلہیت تھا، اور کہا جاتا ہے کہ عہد قدیم میں لفظ ابو الہول کا اطلاق اس مجسمے کے سر پر ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے میں اس کا پورا دھڑ ریت میں دبا ہوا تھا اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ بت ایک طلسم یعنی جادو ہے جو وادی نیل کی حفاظت کرتا ہے۔ دوستو، قدیم مصری دیو مالا میں اس قسم کے اور بھی مجسمے فراعنہ کی الوہیت کی علامت سمجھے جاتے تھے، یعنی خدا ہونے کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور بعض مجسموں میں مینڈھے یا عقاب کا سر بھی بنایا جاتا تھا۔ دوستو، مصر کے شہر جیزہ کا ابو الہول اسفنکس ایک ہی چٹان سے تراش کر بنایا گیا تھا جو خفرا کے حرم کے نزدیک ہے۔ دوستو، ابو الہول کا تصور دراصل یونانیوں نے مصر کے علم الاسنام یا دیو مالا سے لیا ہے، اور یونانیوں کے نزدیک ابو الہول ایک پردار مادہ ببر شیر تھا جس کا چہرہ نسوانی تھا، اور یونانیوں میں یہ کہانی بہت مشہور تھی کہ ابو الہول یونان کے شہر یوٹیا کی ایک اونچی پہاڑی پر رہا کرتی تھی، اور جو لوگ بھی اس کے سامنے سے گزرتے وہ انہیں ایک معمہ حل کرنے دیتی، اور جو اس کا صحیح حل نہ بتا سکتا تھا وہ اس کو ختم کر دیتی۔ بالآخر ایک ہیرو اوڈیپس نے اس معمے کا حل نکال لیا اور وہ اوڈیپس اس ابو الہول کی موت کا سبب بنا۔ دراصل وہ معمہ یہ تھا کہ وہ کون ہے جو صبح کو 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، دوپہر کو 2 ٹانگوں پر اور شام کو 3 ٹانگوں پر، اور جو کوئی بھی اس معمے کا حل نہ نکال سکتا وہ ابو الہول اسے ہلاک کر دیتا۔ لیکن اوڈیپس نے جب یہ معمہ حل کر دیا تو اسفنکس یعنی ابو الہول نے چٹان سے گر کر خودکشی کر لی، اور وہ اوڈیپس تھیبس شہر کا بادشاہ بن گیا۔ دوستو، ابو الہول کے مجسمے کی لمبائی 189 فیٹ اور اونچائی 65 فیٹ کے قریب ہے، اور دور سے دیکھے تو یہ ایک پہاڑ کی طرح سے نظر آتا ہے۔ یہ مجسمہ تقریباً 3000 سال قبل مسیح کے لگ بھگ ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا، اور یہ مجسمہ فرعون خافرے کی تشبیہ ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی شبیہ خافرے کی بجائے اس کے بھائی ریڈیڈیف سے ملتی جلتی ہے۔ یہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 60 میل دور جیزہ کے ریگستان میں موجود چونے کے پتھر لائم اسٹون کی پہاڑی کو کاٹ کر بنا گیا ہے۔ جب یہ مجسمہ تیار ہوا تو بہت ہی حسین نظر آتا ہوگا کیونکہ اس میں جا بجا رنگ استعمال کیے گئے۔ دوستو، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کی شکل میں یہ رنگ اب بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے سر پر اب بھی فرعون کے روایتی رومال اور اس کے درمیانی پیشانی اور ناگ کی شبیہ صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ دوستو، ناگ کی اس شبیہ کو قدیم مصری ویڈجٹ کہتے ہیں، اور سر کے رومال کو اپنے دیوتا ہورس کے پھیلے ہوئے دونوں پروں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور اگر اس مجسمے کو اچھی طرح سے دیکھا جائے تو اس مجسمے کی ناک اور داڑھی بھی ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، اور ان کے ٹوٹنے کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ دراصل ان دونوں چیزوں کے ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ 820 عیسوی میں خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے عبداللہ مامون نے اہرام اعظم کے اندرونی حصے کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے
اپنے کچھ ماہرین تعمیرات کے ساتھ مصر میں قدم رکھا، اور کافی عرصے تک جان توڑ کوشش کے باوجود جب مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو غصے میں انہوں نے ابو الہول کے مجسمے کی ناک اور داڑھی کو توڑ ڈالا، اور اب یہ ٹوٹی ہوئی ناک قاہرہ کے عجائب گھر اور داڑھی برطانیہ کے مشہور زمانہ برٹش میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہے۔ ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں کے درمیان سنگ خارا یعنی گرینائٹ کا ایک کتبہ موجود ہے، جس کے مطابق توتموسسر فرعون جس نے 1420 قبل مسیح تک حکومت کی تھی، اس کی جوانی کا ایک واقعہ درج ہے کہ ابو الہول کے سامنے ریگستان میں شکار کھیلتے ہوئے ایک بار وہ تھکن سے چور ہو کر اس مجسمے کے سائے میں سو گیا۔ اس زمانے میں مجسمہ ریگستان کی ریت میں کندھے تک دھس چکا تھا، اور اگر کچھ عرصے اور اسی طرح رہتا تو شاید یہ مکمل طور پر ریت میں دھس جاتا۔ اور قدیم مصریوں کے مطابق ابو الہول ان کے سورج دیوتا راحور اختے کا دنیاوی ظہور تھا۔ یہ دیوتا سوئے ہوئے شہزادے کے خواب میں آیا اور اسے مخاطب کر کے یہ ہدایت دی کہ اگر شہزادہ اسے ریت کے اندر سے پوری طرح باہر نکال دے تو جلد ہی شہزادہ تخت و تاج کا مالک ہو جائے گا، اور نیند سے بیدار ہوتے ہی شہزادے نے ایسا ہی کیا، اور واقعی کچھ عرصے بعد وہ مصر کا شہنشاہ بن گیا۔ اس واقعے کی یاد میں اس فرعون نے یہ کتبہ ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں میں نصب کروا دیا۔ دوستو، اس مجسمے کی عمر کے بارے میں آج تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ فرعونوں کا دور تقریباً 2600 قبل مسیح تھا۔ اس سے پہلے یعنی تقریباً 3100 قبل مسیح یعنی فرعون مینیس کا زمانہ تھا۔ اس قدیم دور سے بھی پہلے موجود عراقی مری کی انتہائی ترقی یافتہ تہذیب، انتہائی عروج پر پہنچی ہوئی قوم سیمیرین اپنی بہت سارے دستاویزات میں اہرام اور ابو الہول کی موجودگی کی شہادتیں چھوڑ گئے ہیں، اور ایسی شہادتیں ثابت کرتے ہیں کہ ابو الہول انسانی تعمیرات کا ایک بہت قدیم شاہکار ہے۔ اس کی عمر کے بارے میں رائے قائم کرنا ناممکن ہے، یہ کب، کس نے اور کیوں بنایا۔ اور یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ سورج دیوتا کی حیثیت سے اس مجسمے کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ امتداد زمانہ سے اس کی صورت کافی بگڑ گئی ہے، اور اس کا وہ پروقار تبسم جس کا ذکر قدیم سیاحوں نے کیا ہے اب اس طرح نہیں رہا، اور اب یہ ایک ہیبت ناک منظر پیش کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا اب عربی میں نام ابو الہول یعنی خوف کا باپ رکھ دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔